الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے، وہی تعظیم کے قابل ہے۔ یہ تعظیم و تکریم زیبا اسی کو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے ہی مدد مانگنا چاہیے، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن یہ انسان جو ہے وہ کیسا ہے ناشکرا، جو اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ انسان ناشکرا ہے، کہ دن بھر میں نماز میں کتنی مرتبہ وہ اقرار کرتا ہے کہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور پھر نکل کر کے غیر اللہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب دیکھیے یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں صرف 40واں کا چاول کھانے کے لیے۔ یہ چاول کھانا ان کا بند نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو بریانی شروع ہو گئی ہے، پہلے تو سادہ چاول وغیرہ لوگ کھلاتے تھے۔ اب انہوں نے کتنا سارا جھوٹ باندھا، اس کو لپیٹنا مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ 40واں کو اور 11ویں کو اور تیجا کو جائز قرار دینے کے لیے اس کو کہاں کہاں سے باتیں یہ گڑھ کر کے بتا رہا ہے، جبکہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ قرآن اور حدیث میں 40واں کا کوئی ذکر نہیں ہے، 10واں 20واں برسی کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف قرآن میں اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم اپنے والدین کے لیے صرف دعا کرو کہ اے اللہ جیسے میرے ماں باپ نے مجھے بہت ناز و نخرے سے بڑے آرام سے پالا پرورش کیا، بڑی اچھی طریقے سے میرے اوپر رحم کیا، یا اللہ میرے ماں باپ کو بھی، میرے ماں باپ پر بھی تو رحم فرما، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا نہیں ہیں، دونوں صورت میں آپ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ دعا کریں۔ تو اللہ رب العالمین آپ کے والدین کو، ہمارے سب کے والدین کو اللہ رب العالمین یقیناً جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، جنت نصیب کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ مولوی صاحب جو ہیں بخشوانے کے لیے انہوں نے ایک اپنا جھوٹ کا پلندہ چھوڑا ہوا ہے، اور اس سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ گمراہ کمپنی کے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو عرض کر دوں، یہ 40واں کہاں سے ایجاد ہوا ہے؟ یہ 40واں 10واں 20واں برسی وغیرہ یہ سب ہندو سے لوگوں نے لیا۔ ہندو کے ساتھ لوگ جو بر صغیر میں رہے، خاص طور پہ ہندوستان میں، تو وہاں پہ جو لوگ ان پڑھ تھے، ظاہر ہے اس دور میں عورتیں تو بالکل ہی نہیں پڑھتی تھیں، کیونکہ پردہ کا بہت سخت رواج تھا، اور لوگ لڑکی کو گناہ سمجھتے تھے پڑھانا۔ اسکول کالج میں صرف گھر کے اندر ہی ماں بہن ان کو قرآن پڑھا دیتی تھی، تو اب اس کو تعلیم تو نہیں کہیں گے، اور نماز روزہ کی وہ دے دیتے تھے اس کو تعلیم گھر کے اندر۔ اور کسی نے کچھ زیادہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، خط لکھنا سیکھ لیا، تو وہ تو بہت پڑھی لکھی مانی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ ہندو کے یہاں یہ رواج ہے، میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں، کہ ہندو کے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو وہاں وہ کرتے ہیں تیجا۔ تیجا میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو سب سے معتبر کتاب ہے وید اور گیتا، یہ اس میں پڑھی جاتی ہے، اور جیسا ان کا بھی پنڈت ہوتا ہے، کوئی جاہل پنڈت بھی ہے، کوئی پڑھا پنڈت ہے، تو وہ تقریب وہی پیسے والی بات ہے، جتنا پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں پنڈت اتنا زیادہ پڑھتا ہے، تو وہ۔ اور ایک ہوتا ہے ان کا کتھا۔ کتھا جو ہے وہ میلاد ہے، اس میں بھی اسی قسم سے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ جانے کس کے نام لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی، جیسے یہ لوگ سلام پڑھتے ہیں، تو وہ کتھا ایک ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سنگ سنگت۔ سنگ سنگت میں کیا ہوتا ہے؟ صرف تقریر ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں وہ اس دن، وہ تیجا کے دن کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا مولوی جو تھا، جو جاہل مولوی ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، پیر فقیر والے لوگوں نے، ان بدبختوں نے کیا کیا کہ ہندو جب یہ کر رہا تو میں بھی اپنا کچھ بنا لوں کھانے پینے کا، اس کا پنڈت خوب کھا رہا ہے تو ہم بھی کیوں نہ پیچھے رہیں۔ انہوں نے اس کا نام دے دیا چہارم۔ ہندوستان میں چہارم ہوتا ہے، یہاں جو لوگ آگے کراچی میں، تو انہوں نے تیجا کا نام دے دیا، ہندو والے ہی نام رکھا، لیکن وہاں ابھی بھی چہارم کہا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ پھر ہندو کے یہاں 40واں ہوتا ہے، اور 40واں میں بھی یہی رسم ہوتے ہیں، یہی چیز جو تیجا میں اور چہارم میں ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں بھی برسی وہ ہندو مناتے ہیں، وہی برسی مسلمانوں نے بھی اپنے اندر شامل کر لیا۔ مسلمان کے میت کے لیے صرف اللہ نے دعا رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی کسی صحابی کا انتقال ہوا تو یہ تو کسی کو نہیں کہا کہ ان کے لیے قرآن پڑھو اور ان کے لیے کچھ یعنی کہ یہی 40واں یہ منایا جائے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو طریقہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے لیے کہ وہ کیا جائے اپنے مرحومین کے لیے، تو وہ اب ادھر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ غرض یہ ہے کہ یہ 40واں اور برسی اور 10واں، تو ہندو کے یہاں بھی 10واں ہوتا ہے، یہاں مسلمانوں نے بھی 10واں کر لیا۔ اور ان کو یہ عقل سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ جو 10واں 20واں کرتے ہیں، تو پھر تو بات یہ ہو گئی کہ اللہ نے جو قرآن میں اعلان کیا ہے کہ جو لوگ گنہگار ہوں گے اور جو ایسا گناہ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس کو ہم سزا دیں گے، تو پھر تو یہ 10واں 20واں سے اگر یہ بلا ٹل جاتی ہے، قبر کے عذاب ٹل سکتے ہیں اور قیامت کے دن نجات مل سکتی ہے، جنت میں جایا جا سکتا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ غریب سب کا سب جہنم میں چلا جائے گا، امیر لوگ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے ان کی، تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو ارب پتی کھرب پتی، پورے شہر کے لوگوں کو، مولویوں کو لا کر کے اکٹھا کریں، اور کرنے کے بعد وہ قرآن خوانی شروع کر دیں، روزانہ پڑھو، یہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ قرآن ختم کرو، تو وہ تو پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور غریب تو نہیں کر سکے گا اتنا خرچ، وہ تو 1 ختم 2 ختم صرف کرے گا، تو وہ تو اس کا تو بیڑا پار نہیں ہوا۔ پھر یہ کہاں کی عقل کی بات کرتا ہے یہ مولوی؟ اور جہاں تک انہوں نے سوال کیا کہ 40 کا عدد انہوں نے استعمال کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو، ہر نبی کو 40 سال میں نبوت ملی۔ اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 40 سال میں نبوت اس لیے اللہ رب العالمین نے دیا کہ 40 سال جب انسان کی عمر ہوتی ہے تو انسان ایک نوجوان یعنی کہ بہت اچھا عمر کا انسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کو بچوں میں شمار اس کو کوئی نہیں کرے گا، اس کی بات پہ وزن رہتی ہے۔ دوسری بات، 40 سال کے بعد انسان ذمہ داری نبھاتا ہے اور اس پہ یقین لوگ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج دیکھیے ہمارے یہاں کوئی شادی شدہ آدمی ہوتا ہے، 35-40 سال عمر ہوتی ہے، تو لوگ اس کی بات کا بھروسہ کرتے ہیں، نہیں یہ ایسا فراڈ نہیں کرے گا۔ لیکن وہی ایک 25 سال کا نوجوان ہوگا، وہ جتنا بھی سچا ہوتا ہے اس کی بات پہ لوگ یقین نہیں کرتے، یار یہ لونڈے لپاڑے ہیں، یہ پتہ نہیں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ان پر یقین نہیں ہوتا، حالانکہ وہ سب سے بڑا ایماندار ہے۔ لیکن ہمارا تو اسی لیے اللہ نے ان کو 40 سال میں نبوت دی، اور 40 سال میں انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا کم عمر لڑکی جو ہوتا ہے وہ جلد بازی میں بہت سارے کام غلط کر جاتے ہیں، بہت سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے اندر سوجھ بوجھ بہت اچھی آ جاتی ہے، سمجھ اچھی آ جاتی ہے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھ بوجھ سے کام کرتے ہیں اور غلطی ہونے کے امکان نہیں ہوتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے اللہ نے نبوت دیا، یا نبوت کا مطلب کہ ان کو اجازت اب مل گئی کہ آپ تبلیغ کا کام شروع کر دیں، اللہ کا دین پرچار کریں۔ تو انہوں نے، تاکہ لوگ ان کی بات کو توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اور 40 سال کا جب انسان ہوتا ہے تو اس کی بات کو لوگ توجہ سے سنتے بھی ہیں اور اس سے ذرا سا خوف زدہ بھی رہتے ہیں کہ یہ بڑی عمر کا آدمی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ یعنی کہ ہماری بات کو وہ سننے کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عمر ہے۔ اب یہ مولوی صاحب جو ہے یہ ادھر ادھر سے بات کو گھما رہے ہیں، غرض یہ کہ یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا 11ویں جائز ہے، میرا 40واں 10واں 20واں 16واں سب جائز ہے، یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ طریقہ جو ہے ہندوؤں سے لیا گیا ہے اور اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بے شک آپ اپنے مرحومین کے لیے کچھ اور کام کریں، جو صدقہ جاریہ ہے، آپ کچھ اس کے لیے مسجد میں وضو خانہ بنوا دیجئے،
غریب مسکینوں میں آپ اس کے مال میں سے کچھ خیرات کر دیجئے، یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ مولوی صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کے بات پہ کوئی وزن نہیں، یہ سب ہندوانہ رسم ہے، اور مسلمان جب ہندوستان میں تھے تو انہوں نے بہت سارے رسومات ہندو سے بھی لے لیا، اور اسی طرح سے شادی بیاہ میں بھی وہاں بہت سارے ہندوؤں کے رسم آج بھی رائج ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو یہ کسی اور ویڈیو میں اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو مجھ سے بتائیے گا، تو میں آپ کو وہاں کے رسومات کے مطابق بتا سکتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔